دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے جو براعظم افریقہ میں واقع ہے۔ یہ دو دریاؤں نیل ابیض اور نیل ازرق سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ قرآن مجید میں دو دریاؤں کا ذکر ہے جن میں ایک دریائے نیل ہے اور دوسرا دریائے فرات۔ دریائے نیل کا نام تو میں نے بچپن ہی سے سن رکھا ہے، اس لیے مجھے دریائے نیل دیکھنے کا بے حد شوق تھا، کیونکہ دریائے نیل تاریخی حوالوں سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دریائے نیل کا شمالی حصہ سوڈان سے مصر تک مکمل طور پر صحرا سے گزرتا ہے۔ جنوبی مصر میں اس دریا پر مشہور اسون بند تعمیر کیا گیا ہے جو 1971 میں مکمل ہوا۔ اس بند کی وجہ سے ایک عظیم جھیل وجود میں آئی جسے جھیل نصر کہا جاتا ہے۔ یہ جھیل مصر اور سوڈان کی سرحد پر واقع ہے جو 83% مصر میں اور 17% سوڈان میں ہے۔ جھیل ناصر 550 کلومیٹر طویل ہے۔ قدیم زمانے سے ہی مصر کی آبادی کی اکثریت اور تمام شہر دریائے نیل کے کنارے ہی واقع ہیں۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ بھی دریائے نیل کے کنارے پر دونوں اطراف واقع ہے۔ دریائے نیل 6695 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد بحیرہ روم میں گرتا ہے۔ صحرائے مصر کے قدیم باشندے تقریباً 4000 سال قبل مسیح میں دنیا کے سب سے بڑے صحرا اور خشک سالی کی وجہ سے ہجرت کر کے دریائے نیل کے کنارے آباد ہونا شروع ہوئے۔ یہی ہجرت عظیم مصری تہذیب کا پیش خیمہ بنی۔ دنیا کی بیشتر قدیم تہذیبیں دریاؤں کے کناروں پر ہی آباد ہیں۔ پانی انسان کی لازمی ضرورت ہے، اس لیے بڑی آبادیاں دریاؤں کے کناروں پر ہی وجود میں آئیں۔ دریائے سندھ، گنگا، جمنا، نیل و فرات، دجلہ، سین وغیرہ کئی دریاؤں نے عظیم تہذیبوں کو جنم دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دریا اور تہذیب کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ شام 7 بجے ہم ہوٹل سے اپنی بس میں سوار ہو کر دریائے نیل کی طرف چل دیے۔ ابھی ہر طرف روشنی تھی کیونکہ وہاں غروب آفتاب کا وقت تقریباً 8:15 بجے تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہماری بس دریائے نیل کے کنارے سڑک پر چل رہی تھی اور دریائے نیل میں جگہ جگہ بڑی بڑی کشتیاں نظر آ رہی تھیں۔ قطرہ قطرہ جھیل بنی، پھر آنکھیں نیل بنی، مجھ کو بہتی دھار کیا، ساون کی تار کیا۔ 7:30 بجے ہماری بسیں اپنی مقررہ جگہ پر پہنچیں اور ہمارے ٹور آرگنائزرز نے جس کروز کے ٹکٹ پہلے سے ہی لے رکھے تھے ہم سب وہاں آ گئے۔ یہ ایک بڑا بحری جہاز تھا جو بہت بڑے ہوٹل کی مانند تھا۔ ہم کروز میں داخل ہوتے ہی بائیں طرف ایک بڑے ہال میں آ گئے۔ یہاں ہمارے ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس ہال میں داخل ہوتے ہی ایک مصری نے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور خاص طور پر قاسم علی شاہ صاحب کا نام لے کر انہیں خوش آمدید کہا گیا، جو اتنی بڑی تعداد میں پاکستان سے یہ سیاحتی ٹور لے کر آئے ہوئے تھے۔ جو ہی شاہ جی کا نام لیا گیا تو ہم تمام پاکستانیوں نے کھڑے ہو کر شاہ جی کے لیے تالیاں بجائیں۔ تمام دوست کھانا لے کر اپنی اپنی ٹیبل پر آ گئے اور مصری کھانوں سے لطف اندوز ہوئے۔ مصری اپنے روایتی کھانوں میں خاص طور پر چاول، مچھلی، روسٹ چکن اور سلاد کا استعمال کرتے ہیں۔
یہ کھانا انتہائی لذیذ تھا۔ کروز ڈنر کے دوران میوزک اور روایتی مصری رقص ان کے معمول میں شامل ہیں۔ ایک مصری لڑکے نے تقریباً 15 منٹ تک ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر لگاتار تیزی سے گھومتے ہوئے عربی زبان میں کسی کہانی پر پرفارم کیا، جس میں انسان کی پیدائش، جوانی اور بڑھاپے کے تمام مراحل کو اس نے اسی اپنے رقص میں پرفارم کر کے سب لوگوں کو حیران کر دیا۔ اسی دوران قاسم علی شاہ کے ساتھ ہم کچھ دوست اس بحری جہاز کی چھت پر آ گئے، جہاں شاہ جی سے مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی۔ رات 9:30 بجے کا وقت ہو چکا تھا اور کروز آہستہ آہستہ دریائے نیل میں چل رہا تھا۔ دائیں اور بائیں جانب قاہرہ کا شہر روشنیوں میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ملک فرحان، عارف اقبال صاحب اور میں اس کروز کے چھت کے فرنٹ والے حصے پر آ گئے، جہاں ٹھنڈی ہوا میں دریائے نیل تا حد نگاہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس لمحے مجھے دریائے نیل کے ہر سال سوکھ جانے کا واقعہ یاد آیا۔ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے۔ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ ہر سال ایک حسین و جمیل کنواری لڑکی دریا میں ڈالی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دریا خشک ہو جاتا ہے اور قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس رسم سے روک دیا۔ جب دریا سوکھنے لگا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجا۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا کہ دین اسلام ایسی وحشیانہ اور جاہلانہ رسموں کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھ بھیجا اور اسے دریا میں ڈالنے کی ہدایت کی۔ اس خط کا متن یہ تھا کہ بعد حمد و ثنا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے چل رہا ہے تب تو خیر نہ چل، لیکن اگر اللہ تعالی واحد قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ خط لے کر حضرت عسکر نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی ختم ہو گئی، اور پھر دریائے نیل ایسا رواں ہوا کہ اس کے بعد آج تک خشک نہیں ہوا۔ دریائے نیل کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں صرف 2 دریاؤں کا ذکر آیا ہے، ایک دریائے نیل اور دوسرا دریائے فرات۔ اس واقعہ کے بعد دریائے نیل کی روانی کا یہ عالم تھا کہ ہر سال دریائے نیل میں سیلاب آ جاتا تھا۔ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس سیلاب سے بچنے کے لیے متعدد کوششیں کی مگر ناکام رہے۔ ابن الہیثم 965 میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جسے مسلمانوں کا سائنس کے حوالے سے گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، اور بصرہ دنیا میں تعلیمی حوالے سے اہم مرکز تھا۔ ابن الہیثم نے ابتدائی تعلیم بصرہ میں ہی حاصل کی۔ ابن الہیثم نے بصرہ میں جس لائبریری سے تعلیم حاصل کی اس میں اس وقت 15,000 کے قریب کتابیں تھیں۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ابن الہیثم مصر کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ اس دور میں دوسرا علمی مرکز قاہرہ میں الازہر یونیورسٹی تھا۔
مصر میں پہنچتے ہی وہاں کے لوگوں نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ اس وقت کے بادشاہ نے ابن الحیثم کو بتایا کہ ہر سال دریائے نیل میں سیلاب آتے ہیں، اس لیے آپ اس کا کوئی بندوبست کریں۔ ابن الحیثم نے حامی تو بھر لی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ابن الحیثم کو احساس ہو گیا کہ دریائے نیل میں سیلاب روکنے کے لیے جس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اس پر ابھی مزید کئی سال لگیں گے۔ چونکہ ابن الحیثم نے بادشاہ کے سامنے حامی بھر لی تھی اور اب دریائے نیل پر بہت بڑا ڈیم بنانا اس وقت ممکن نہ تھا، اس لیے ابن الحیثم بہت ڈر گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو بادشاہ کے غضب سے بچنے کے لیے پاگل ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے ابن الحیثم کو جیل میں ڈال دیا۔ اس دور میں ابن الحیثم دریائے نیل پر ڈیم تو نہ بنا سکا، مگر جیل کے ایام میں ابن الحیثم نے پن ہول کیمرہ، آنکھ کی ساخت، روشنی کے انعکاس اور انعطاف، کوس قزح کے رنگوں اور جدید سائنسی طریقہ کار کی بنیاد رکھ ڈالی۔ بحری جہاز کی چھت پر کھڑے ہو کر دریائے نیل کو دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ ایک وقت میں یہ وہ دریا تھا جو ہر سال خشک ہو جاتا تھا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے خط کو جب اسی نیل میں ڈالا گیا تو ایسا نوا ہوا کہ ہر سال اس دریائے نیل میں سیلاب آنے لگے، اور ان سیلابوں کو روکنے کے لیے کئی بادشاہوں نے کوشش کی۔ آج اسی دریائے نیل میں کروز میں سفر کرتے ہوئے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے یہ تاریخی دریا مجھے دیکھنے کا موقع نصیب کیا۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ کروز ڈنر کرنے کے بعد ہم سب دریائے نیل کی حسین یادیں لے کے واپس بسوں میں آ گئے اور ہوٹل کی طرف چل دیے۔ 30 جون کا بھرپور دن گزارنے کے بعد ہم اپنے ہوٹل پہنچے اور آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئے، کیونکہ اگلی صبح ہمیں 8 بجے مصر کے شہر شرم الشیخ کی طرف نکلنا تھا۔